ہائے میری سیاہ رات۔ عربی حکایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص نے اپنی چچا زاد سے شادی کی اور اللہ نے یکے بعد دیگر 9 بیٹے عطا کیے۔ قبیلے میں اس کی شان بلند ہو گئی، کیونکہ اس زمانے میں بیٹے طاقت، عزت اور فخر کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ مگر جب 10ویں بار اس کی بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو گویا اس پر بجلی گر گئی۔ بجائے شکر کے اس کے چہرے پر غصے اور ناگواری کے آثار پھیل گئے اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر چیخ اٹھا، یا لیل الاسود، یا لیل الاسود، ہائے میری سیاہ رات، ہائے میری سیاہ رات۔ اس نے اپنی بیچاری بیوی سے منہ موڑ لیا اور اس ننھی کلی کو اپنے لیے منحوس سمجھ بیٹھا۔ اس کی نگاہ میں بیٹی جرم بن گئی اور اس کی ماں مجرم بیٹی کے وجود کو گویا اپنے لیے عار سمجھا۔ وقت گزرتا گیا، ماہ و سال کی گردش جاری رہی، بیٹے جوان ہوئے، شادیاں ہوئیں، ان کے نئے خیمے آباد ہوئے، اور پھر ایک دن وہ باپ جو کبھی قبیلے کا فخر سمجھا جاتا تھا اندھا ہو گیا۔ آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، طاقت کا غرور مٹ گیا اور وہ بوڑھا اپنے خیمے میں تنہا رہ گیا۔ 9 بیٹے جن پر اس نے ناز کیا تھا اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ کسی نے پلٹ کر نہیں دیکھا، نہ ہی اس کے دکھ کا مداوع کیا۔ وہ سب جو کبھی اس کی طاقت تھے اس کی کمزوری بن گئے، مگر وہ بیٹی، وہی جسے اس نے لیل الاسود یعنی سیاہ رات کہا تھا، جب یہ خبر سنی کہ اس کا باپ نابینا ہو گیا، دل تھام کر دوڑ پڑی۔ اس نے نہ شکایت کی، نہ ماضی کو یاد کیا، بس خاموشی سے باپ کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے اس بوڑھے کمزور جسم کو نہلایا، خیمہ صاف کیا، کھانا پکایا، پانی رکھا۔ اس کے ہاتھوں کی نرمی، اس کی سانسوں کی خوشبو، اس کی خدمت کا خلوص، سب کچھ اس باپ کے دل میں ایک اجنبی سی راحت پیدا کر گیا۔ کھانا کھلانے کے بعد جب اس نے دوا دینے کے لیے باپ کا ہاتھ تھاما تو اس نے اس کی کلائی کو تھام کر لرزتی آواز میں پوچھا، بتاؤ اے بیٹی، تو ہے کون؟ تو کون ہے جس نے میرے اندھیرے پن میں یہ روشنی بھر دی ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں ہوں تمہاری لیل الاسود، تمہاری سیاہ رات۔ یہ سننا تھا کہ اس بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ زارو قطار رو پڑا، اس کے دل پر ندامت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس نے بیٹی کے ہاتھ تھام لیے، بیٹی مجھے معاف کر دو، کاش میری ساری راتیں سیاہ ہوتی اور اس کی سیاہی تمہارے نور جیسی ہو۔ یہ ہے اس باپ کی کہانی جس نے بیٹی کی قدر دیر سے سمجھی، مگر جب سمجھی تو اپنی دنیا اور اندھی آنکھوں دونوں میں روشنی بھر لی۔ بیٹیاں عار نہیں ہوتی، رحمت ہوتی، وہی دلوں کے زخموں پر مرہم رکھتی ہیں، وہی بوڑھوں کی تنہائیوں کو جنت بنا دیا کرتی ہیں۔ اور اگر آپ نے قصہ مکمل پڑھ لیا ہے تو درود بھیجیں اپنے نبی رحمت پر، جنہوں نے فرمایا تھا، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا کہاتین۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئیں، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیوں کو اس طرح کر کے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اور میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔